إنا كنا منذرين فيها يفرق من كل أمر حكيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الہی بحق بنی فاطمہ کے برکو امام خودی فاطمہ اگر دعوتن رد کنی من قبول منو دامان دستے آل رسول منو دامان دستے آل رسول الہی تبت من كل المعاصي بإخلاص الرجاء للخلاص أغثني يا غياث المستغيثين بفضلك يوم يؤخذ بالنواصي اللہ پاک کی حمد و ثنا درود نبی اکرم نور مجسم شفیع اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب و احترام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے اور اس کی خاص توفیق سے مجھ سمیت آپ لوگوں کو اس مبارک رات کی برکتیں ساتیں لوٹنے کے لیے اللہ پاک نے جو توفیق دی ہے اس کی بارگاہ میں التجا ہوئے ہیں کہ اللہ پاک تمام مسلمان بھائیوں کو یہ رات نصیب فرمائے جس کا ابھی ایک پیر شروع ہوا ہے۔ یہ نصف شعبان کی رات ہے اور اس کی فضیلت قرآن مجید فرقان حمید نے یوں بیان کی، فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین، فرمایا کہ قسم اس روشن کتاب کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، فرمایا گیا کہ اس رات، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا۔ اس دوسرا جو قول ہے وہ شب قدر کے بارے میں، پھر آگے رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ فیہا یفرق من کل امر حکیم، اللہ تعالیٰ اس رات ہر اس کام کی جو حکمت والا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے۔ کیا حکم دیتا ہے کہ رب تعالیٰ سب سے جب یہ رات شروع ہوتی ہے نصف شعبان، تو اللہ پاک اپنے آسمان سے آسمان دنیا یعنی پہلے آسمان پہ آ کر یہ رب تعالیٰ ندا کرتا ہے
یہاں تک کہ جو بندہ ساری رات اللہ کی عبادت کرے، اس رات کو صبح کے وقت جب وہ اللہ پاک اس کے حال کو بہتر جانتا ہے کہ جس طرح اس نے رات گزاری ساری رات عبادت میں، تو جب وہ صبح کا وقت جو خصوصاً جب تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے، بخشش مانگنا چاہتا ہے بخشش مانگ، اپنے رزق کی وسعت چاہتا ہے تو وہ تو مانگ۔ یہاں تک یہ فرماتا ہے کہ اگر تو مجھ سے اپنی مغفرت کی دعا کرے گا تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب شعبان کی 13ویں رات آئی تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کی کہ آپ اٹھیں، تہجد کا وقت ہے، تہجد ادا کریں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی یہاں تک کہ آپ فجر کا وقت ہو گیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ بتاؤ میرے بارے میں، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس کا نہیں پتہ، جو مجھے حکم ہے میں اس کے مطابق آیا ہوں۔ جبریل علیہ السلام واپس چلے جاتے ہیں۔ جب 14ویں رات آتی ہے تو پھر تہجد کے وقت آتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آگے بیدار کرتے ہیں کہ اٹھے تہجد پڑھیں۔ جب تہجد پڑھی پڑھنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ، تو جبریل علیہ السلام خاموش رہے، واپس چلے گئے، یہاں تک کہ 15ویں شعبان کی رات آ گئی۔ تو جبریل علیہ السلام پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کے جگا کے عرض کی کہ آپ تہجد ادا کریں۔ جب تہجد ادا کی تو فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل مجھے بتاؤ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب سوال کیا تو جبریل علیہ السلام نے اس رات کی برکت کے بارے میں بتایا۔ اس رات یہ اتنی فضیلت والی رات ہے، اتنی برکت والی رات ہے کہ فیہا یفرق من کل امر حکیم، اللہ پاک ہر کام جو حکمت والا ہے اس کا حکم دیتا ہے۔ جس طرح ہمارا ایک دنیا میں ہمارا ایک بجٹ نکلتا ہے، ہماری حکومت جو جون کے مہینے میں بجٹ نکالتی ہے، اسی طرح ہماری زندگی کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری ایک زندگی کے بارے میں ایک بجٹ نکلتا ہے، ہمیں اگلے سال تک زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا، ہمارا رزق لکھا جاتا ہے، ہماری عمر درازی وہ لکھی جاتی ہے، اگر ہماری عمر کم ہے، یہاں جو قرآن مجید فرقان حمید میں جو اسی سورۃ الدخان کی آیت فیہا یفرق من کل امر حکیم کہ جو ہر حکمت والا کام ہے اس کا حکم اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اب بندے پہ ڈیپینڈ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے کہ نہیں، یا اس نے ساری رات ایسی گزار دی، وہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اب بندے پہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے۔ اللہ پاک تو اس بندے کو لے کے آیا، اللہ پاک تو حکم فرما رہا ہے کہ میری عبادت کرو، مجھ سے مانگو۔ اس رات رب تعالیٰ خود پکار رہا ہے عثمان دنیا پہ آ کے، پہلے عثمان پہ مجھ سے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تو بد نصیب وہ بندہ ہوگا جو اس رات اللہ پاک
پاک سے نہ مانگ سکو۔ اس رات بہت زیادہ لوگ عبادت کی کرتے ہیں، یہاں تک کہ بڑے اہتمام ہوتے ہیں۔ جتنے بھی ہمارے جو صالحین اللہ کے نیک بندے اپنے اپنے آستانوں میں یہ محفلیں سجاتے ہیں، ایک اجتماعی دعا ہوتی ہے، یہاں تک کہ ایک اللہ پاک سب کو یہ ہمت توفیق دے، یہ سارے کام جو ہوتے ہیں اللہ پاک جس طرح فرماتا ہے کہ فیہا یفرق من کل امر حکیم، کہ جو بھی حکمت والا کام ہے اس کام کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، ایک ہمارا بجٹ دے رہا ہے۔ اس رات کی فضیلت کے بارے میں کہ یہ رات بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شب رات کیا ہے، ساری راتیں عبادت کرنے والی ہیں۔ حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سوئی ہوئی تھی۔ جب میں سوئی ہوئی تھی تو میں رات کو بیدار ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے بسترے میں نہیں ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج تو میری باری ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پتہ نہیں کون سی امہات المومنین میں سے چلے گئے، ان کے پاس چلے گئے، یہاں تک آپ فرماتی ہیں کہ میں ساری امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجروں میں گئی، لیکن کسی کے پاس آپ نہیں تھی۔ میں ڈھونڈتی رہی، یہاں تک کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئی، ان کا جب دروازہ کھٹکایا تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہو؟ تو میں نے جواباً یہ عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہی ہوں، آپ مجھے کسی جگہ پہ مل نہیں رہے۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتی ہیں کہ حضرت علی بھی باہر نکل آئے، حضرت بی بی فاطمہ بھی، حسن و حسین بھی باہر نکل آئے۔ جب نکلے تو وہ بھی میرے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو تلاش کرنے لگ گئے۔ جب تلاش کیا تو پہلے ہم نے دیکھا کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ عبادت میں وہاں مصروف ہو، مسجد میں آپ فرماتی ہیں کہ ہم مسجد میں گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں نہیں تھے۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ جنت البقیع میں گئے ہو، کیونکہ ایک جگہ مسجد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، دوسری جو قبرستان بندہ جاتا ہے تو بندے کو اپنا آپ بہت زیادہ یاد آتا ہے، انسان کو وہاں اپنے کیے پہ شرمندگی ہوتی ہے کہ جس طرح یہ لوگ یہ مدفون ہیں قبروں میں لیٹے ہوئی ہیں، کل میری بھی باری آنے والی ہے، یعنی اس سے اللہ بہت زیادہ یاد آتا ہے۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں موجود ہیں، اور یہاں تک کہ آپ سجدہ ریز ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر آہوزاری کر رہی ہیں کہ یا اللہ اگر تو ان کو بخش دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو نہ بخش تو تجھ سے کون پوچھنے والا ہے، تجھ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا، اگر تو ان کو بخش دے، ان کی مغفرت کر دے تو یہ تیری چاہت ہے، تیری رضا ہے، اگر ان کو تو نہیں بھی بخشتا تو پھر بھی تو بہتر جانتا ہے، تجھ سے کوئی جھگڑ نہیں سکتا، تجھے کوئی منا نہیں سکتا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر انور پر ہاتھ رکھتی ہیں، اٹھاتی ہیں کہ ابا جان آپ اتنی آوزاری کیوں کر رہے ہیں کہ آپ تو معصوم ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی گناہ، کوئی لغزش سے کوئی ہم سوچ بھی نہیں سکتے،
کوئی وہی نازل ہو گئی ہے، کوئی کیا وجہ، کوئی کیا معاملہ بن گیا ہے. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت علی سے یہ فرمایا کہ علی تم بھی سجدہ کرو، تم بھی سجدہ کرو اور سجدہ کرو اور مردوں کے لیے تم بخشش مانگو. اور حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ تم دونوں عورتوں کے لیے اللہ پاک سے مغفرت طلب کرو، اللہ پاک سے بخشش طلب کرو. تو جو قرآن مجید کی آیت ہے نا کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یہ وہ رات ہے، یہ برکت والی رات ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں جا کے 15ویں شعبان کی رات، نصف شعبان اس کو کہتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے، جہاں وہاں جا کر جو مدفون تھے، جو مردے تھے، ان کے لیے بخشش کے لیے دعا کر رہے ہیں. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم مردوں کے لیے، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ تم عورتوں کے لیے دعا مانگو، ان کی بخشش کے لیے، ان کی مغفرت کے لیے. تو دیکھیں وہ لجپال نبی جس نے ہماری خاطر سجدے کی، آوزاری کی، اللہ تعالیٰ سے بخشش ہمارے لیے طلب کی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی شان کہ آپ سے تو ہمارا تصور بھی وہاں نہیں جا سکتا. کس لیے اتنی آوزاری، اتنی گریہ اوزاری کس لیے کر رہے تھے؟ صرف ہمارے لیے، ہمارے لیے کہ کسی نہ کسی طریقے سے میری امت کی بخشش ہو جائے. تو آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہمیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں. علماء فرماتے ہیں نا کہ یہ کام نہیں ہے کہ ایک کاروباری بندہ صبح اپنی دکان پہ جائے، کاروبار سارا دن کر کے شام کو واپس گھر میں آ جائے، اسے پتہ ہی نہیں. یا ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ جو اسکول کی تعلیم حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں مکمل تعلیم حاصل کر کے نوکری اچھی مل گئی. جب نوکری اچھی ملی تو اپنا روزگار، اپنی جسے کہتے ہیں کہ اپنی پیٹ پوجا کے لیے. لیکن سوچنے کی بات ہے، اس نے جو انسان کی تخلیق جس مقصد کے لیے پیدا ہوا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اللہ پاک نے انسان کو پیدا کس لیے کیا، جن و انس کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنی عبادت کے لیے. زندگی کتنی ہے آپ کی؟ ہمارے بڑے ہم سے جو تھے وہ گزر گئے، ہمارے جوان، ہمارے بچے، ہمارے جو ساتھ کھیلنے والے تھے وہ بھی چلے گئے ہیں. کتنی زندگی ہے؟ 2 دن کی جو زندگی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، 6 دن کی، کتنے دن کی زندگی ہے؟ آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لذتوں کو ختم کرنے والی ہے نا موت، اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو. اپنی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ایسے گزارو، اپنی جو تمہاری موت ہے اس کو سامنے رکھ کے گزارو، جو تمہاری آخرت ہے اس کی فکر میں گزارو. اس رات صرف اور صرف اللہ پاک سے دعا کرے، اللہ پاک سے اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگے، زیادہ سے زیادہ تسبیح و تحلیل کرے، عبادات کرے، اور ہو سکے تو صلاۃ و تسبیح کو لازمی ادا کرے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوشش کریں کہ ہر ہفتے ادا کریں. اگر ہر ہفتے نہیں تو کم سے کم مہینے میں 1 دفعہ ادا کریں. اگر مہینے میں نہیں تو سال میں 1 دفعہ. اگر سال میں 1 دفعہ نہیں تو کم سے کم اپنی زندگی میں صلاۃ و تسبیح لازمی ادا کریں. سبحان اللہ. تو ہمیں
سوچنا چاہیے میرے بھائیوں دوستوں. اللہ پاک کا یہ شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلایا ہے، ورنہ کہنا نہیں چاہیے کہ ہمارے ساتھ کئی ایسے ہیں جو بالکل بے خبر ہیں، اپنی آخرت سے بے خبر ہیں. ان کو اتنا نہیں پتا کہ ہم بھی جا کر اللہ کے گھر میں جا کر عبادت کریں. اللہ پاک کا شکر ہے، الحمدللہ شکر اللہ کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق دی ہے. ہم آئے ہیں کیونکہ یہ جو رات ہے یہ بڑی مبارک رات ہے. اس میں ہمارے لیے ایک جو اللہ پاک جو ہمارے لیے حکمت والا کام ہے، ہر اس کا اللہ پاک حکم دے دیتا ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو آنے والا سال ہے آئندہ کے لیے اچھا ہو، ہمارے لیے بہتر ہو، اور ایسا ہو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پسند ہو، یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کی خاطر ہو وہ، اور ہمارے لیے اللہ پاک کو بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرمائے. اللہ پاک ہمیں صحت دے، ہماری عمر اللہ پاک دراز فرمائے، ہمارے جو معاملات ہیں اس میں آسانیاں اللہ پاک فرما دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے. یہ چھوٹا سا آپ کے سامنے تھوڑا سا واعظ عرض کرنا تھا، جو نصیحت سمجھے جس طرح سمجھے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. اس رات بھی اور راتیں جو آئیں اس میں اسی طرح ہم اکٹھے ہوں اور کوشش کریں ہر رات بھی تھوڑی تھوڑی عبادت کیا کریں. آمین ثم آمین وآخر دعوانا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی.